الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین اور ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 ہے. اس آیت میں پہلے اس کے کہ اس شناعت کا ذکر کریں جو یہود کے اندر تھی اور نصارہ میں بھی، دونوں مشترک تاکہ مشرکین بھی. تو پہلے ہم اس آیت کا درست ادائیگی والا قصہ ذکر کرتے ہیں. توجہ سے سنیں اور جن کے پاس قرآن ہے وہ اسے کھول بھی لیں. آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے وقالت. قالت نہیں کہنا. الیہود لیست النصارى. نون کے بعد صاد ہے، لازمی خیال رکھیں. قالت الیہود وقالت الیہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى. یہاں بھی قاف کا خیال رکھنا ہے، قالت نہیں کہنا. اور نون کے بعد صاد ہے، نصارى. لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. یہ بھی ہم درست ادائیگی کر رہے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. قال الذين، قال کہنا ہے، قال نہیں. آگے ہے لا يعلمون، یا کے بعد عین ہے، لا يعلمون نہیں کہنا. مثل قولهم، ثا مثل نہیں کہنا. قولهم قاف کا خیال رکھنا ہے. واللہ یحکم بینہم. یحکم نہیں کہنا. یوم القیامت، قیامہ نہیں کہنا. فیما کانوا فیہ یا کے بعد خا ہے، یختلفون. اب اس کا سادہ میسر ترجمہ بھی سنیں اور تفصیل. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی 28ویں شناعت کا ذکر کیا اور اس میں دیگر کفار، وہ مشرکین ہوں یا نصارہ، وہ بھی شامل ہیں. ہر فریق اپنی کامیابی، اپنی سعادت اور اپنے ہدایت پہ ہونے کا دعوے دار ہے. یہ بھی قصہ دیکھیں اور اس کی مثال پھر ہم مسلمانوں میں بھی آپ کو سمجھائیں گے. پہلے ترجمہ دیکھ رہے ہیں. اور کہا یہود نے نہیں ہے کسی چیز پر نصارہ، یعنی کسی محکم سچی بات یا دین حق پہ نہیں. اور یہی بات نصارہ نے کہا کہ یہود کسی ایسی چیز پر نہیں. اب آپ دیکھیں ہر فریق نے اپنے آپ کو حق پر اور دوسرے کو حق پر سے ہٹا ہوا کہا، دور کا.
اور کہا یہود نے نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور کہا نصارہ نے یہود کسی چیز پر نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس حال میں کہ وہ دونوں فریق جو ہیں یا تینوں فریق بھی سمجھ لیں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ مشرکین تو نہیں تھے مگر اس دعوے میں وہ بھی آگے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں، مگر یہود اور نصارہ کے پاس کتاب بھی تھی جس میں حق تھا، جس میں قرآن کریم کی حقانیت اور جناب محمد رسول اللہ کی نبوت و رسالت کی گواہی تھی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مثل قولهم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں، لا يعلمون یعنی انہوں نے اپنے آپ کے حق پر ہونے کا دعویٰ کیا، کچھ بھی علم نہیں، نہ کتاب ہے نہ کوئی اور چیز۔ مثل قولهم، انہی جیسا قول بھی انہوں نے کہا، یعنی اپنے آپ کی صفائی دی اور دوسروں کو راہ راست سے ہٹا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہی فیصلہ کریں گی ان کے درمیان کہ کون حق پر ہے اور کون سعادت کے راستے پہ ہے۔ اور کون وہ ہے جو راہ راست سے ہٹا ہوا ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے، یعنی مشرکین، مجوس، دنیا میں بسنے والے دیگر لوگ، نہ کوئی کتاب ہے نہ علم ہے۔ مشرکین مکہ کے پاس کچھ نہیں تھا، مجوس جو آگ پرست تھے، زرتشتی، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا مگر دعویٰ ہی تھا۔ آج بہت سے ہمارے مسلمان بھائی دعویٰ تو کرتے ہیں نجات کا، اپنے حق کے ہونے کا اور دوسروں کے حق سے دور ہونے کا۔ یہ عام ہمارے جو دائی اور مواعظ حضرات ہیں ان کا اسلوب ہی یہی ہے۔ وہ اگر اسے نہ بیان کریں تو لوگ ان کی بات ہی نہیں سنتے، لوگ انہیں فیس نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوں ہی ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے علم نہیں رکھتے تھے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور آگے فرمایا باری تعالیٰ نے وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات گرامی ہے جو ان تمام فریقوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن۔ بس یہ دنیا ہے جہاں جس کو جی چاہے وہ بے دلیل بات کر لے۔ بے دلیل بات کرنا، کسی بنیاد سچی سے ہٹ کے بات کرنا کرتے ہیں لوگ، اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نہ صرف سلسلہ نبوت ختم ہوا بلکہ سلسلہ وحی ربانی تا قیامت وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اب وحی تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، البتہ اللہ تعالی قیامت کے دن یہ فیصلہ سب کے سامنے سنائیں گے۔
بس اس مسئلے کا بیان ہے۔ اور ویسے بھی قرآن کے آنے کے بعد حق اور باطل بالکل واضح ہے۔ اب انسانی طبائع کا فساد ہے کہ وہ ضد میں اور عناد میں رہیں۔ تو اس آیت میں یہ عبرت ہے کہ اہل حق کو، اہل دین حق کو ضد نہیں کرنی چاہیے، عناد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنا مرجع اللہ کی کتاب کو قیامت تک سمجھنا چاہیے، اور جو اللہ کی کتاب کہے اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ یہ ہے عبرت اس میں ہمارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔